بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ZN نیوز کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں رابعہ ظفر۔ چند روز قبل پاک فوج کے ترجمان DGISPR جنرل بابر افتخار صاحب نے بہت اہم پریس کانفرنس کی۔ سیاسی اعتبار سے اس پریس کانفرنس میں دو باتیں بہت اہم تھیں، ایک نواز شریف کے ساتھ ممکنہ ڈیل سے متعلق اور دوسری آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی ایک اور توسیع کے بارے میں۔ DGISPR نے نواز شریف کے ساتھ کنٹرول ٹاور کی ممکنہ ڈیل اور جنرل باجوہ کی توسیع کی خبروں یا افواہوں کو بے بنیاد قرار دیا، مگر ابھی شاید 24 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو میں جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں ایک اور توسیع کے سوال پر یہ نہیں کہا کہ ابھی چند گھنٹے پہلے DGISPR نے اسے بے بنیاد قرار دیا، بلکہ اس سوال کا جواب یہ دیا کہ میں نے ابھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق سوچنا شروع نہیں کیا، ابھی نومبر بہت دور ہے۔ اس طرح وزیر اعظم نے توسیع کے سوال یا امکان کو مرنے نہیں دیا بلکہ زندہ رکھا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ DGISPR سے جب نواز شریف کے ساتھ ڈیل کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے بہت واضح اور دو ٹوک جواب دیا کہ یہ فقط قیاس آرائیاں ہیں، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، جو ڈیل کے بارے میں کہہ رہا ہے اسی سے پوچھیں، ہمیں اس معاملے سے دور رکھا جائے۔ پاک فوج کے ترجمان کی اس وضاحت کے باوجود بھی بہت سے سیاسی اور صحافتی حلقوں کو یہ جواب ہضم نہ ہوا، بلکہ سوشل میڈیا پر تو کچھ لوگوں نے یہاں تک بھی کھل کر کہا کہ DG صاحب ہمارا منہ نہ کھلوائیں، ورنہ ہم بتا دیں گے کہ کس اہم شخصیت کا سسر معافی تلافی کے پیغام لے کر لندن گیا تھا۔ اس کے ایک دن بعد معروف صحافی اور دنیا ٹی وی کے اینکر پرسن اور تجزیہ کار حبیب اکرم نے انتہائی اہم دعویٰ کر کے تہلکہ مچا دیا۔ آپ حبیب اکرم کی بات سے اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں، مگر اس بات سے انکار نہیں کہ ان کے کالمز اور تجزیوں میں تحقیق اور سنجیدگی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے، اور پھر جب ان کے اپنے ٹی وی نے کچھ گھنٹوں بعد ان کا یہ تجزیہ یوٹیوب اور ویب سائٹ سے ہٹا دیا تو لوگوں کا یقین حبیب اکرم کے دعوے کی سچائی پر اور بھی پختہ ہو گیا۔ حبیب اکرم نے اپنے پروگرام میں بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ نواز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ DGISPR کو ایسی کسی ڈیل کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، اور اگر بتایا بھی جائے تو وہ اس معاملے پر گفتگو نہیں کرتے۔ حبیب اکرم نے کہا کہ DGISPR سے ڈیل سے متعلق جو سوال ہوا اس بارے میں ان کا یہی جواب ہونا چاہیے تھا جو انہوں نے دیا۔ حبیب اکرم کا کہنا تھا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈیل کی باتیں سچ ہیں۔ اس سال خزاں کے موسم میں کچھ ایسے واقعات ہوں گے جن کا خاکہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس خاکے میں میاں نواز شریف اور پیپلز پارٹی کا اپنا اپنا موقف ہے۔ اس وقت تو سب حیران رہ گئے جب حبیب اکرم نے اسی پروگرام میں یہ دعویٰ بھی کر ڈالا کہ جن اکابرین اور بزرگوں نے اس خاکے کے خد و خال طے کرانے یعنی ڈیل کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے وہ ان ناموں سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ حبیب اکرم کے مطابق ابھی تک یہ ڈیل فائنل نہیں ہوئی کیونکہ اس میں بہت سی ضمانتوں کی ضرورت ہے جس کے لیے پاکستان سے باہر کے چند لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ حبیب اکرم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ابھی تک بات یہ ہے کہ ڈیل ہو رہی تھی، ڈیل ہو رہی ہے۔ حبیب اکرم نے یہ ساری باتیں 7 جنوری کو دنیا ٹی وی پر آن ایئر ہونے والے اپنے پروگرام اختلافی نوٹ میں کہیں۔ اس پروگرام کو دنیا ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کیا گیا، مگر بعد میں اس پروگرام کو ہٹا دیا گیا۔ اس ڈیل یا ڈھیل کا سب سے مضبوط تاثر اس وقت ابھرا اور اس افواہ میں جان اس وقت پڑی کہ جب کسی اور نے نہیں بلکہ ملک کے چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم پاکستان نے کابینہ کی میٹنگ میں اس سے گفتگو کی اور کہا کہ نواز شریف کو ریلیف دینے کی باتیں چل رہی ہیں، پھر تو جیل میں بند باقی مجرموں کو بھی رہا کر دینا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب گزشتہ چند دنوں کے دوران متعدد بار یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگلے 3 ماہ بہت اہم ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ قبل مریم نواز شریف سمیت اہم نون لیگی رہنماؤں نے غیر سیاسی قوتوں سے پس پردہ بات چیت کی بات کی تھی۔ اس بات چیت کی بھی DGISPR نے تردید کی تھی، لیکن جب وہی سوال مریم نواز شریف سے دوبارہ ہوا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ DGISPR جنرل بابر افتخار بہت پروفیشنل سولجر ہیں، مگر یہ باتیں ان کے لیول سے اوپر کی ہیں۔ ہم نے چند روز پہلے ZN نیوز کے پلیٹ فارم سے معروف صحافی اور کالم نگار جاوید چودھری کے حوالے سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ
چین پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے اربوں ڈالر کی خطیر رقم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس امداد کے لیے چین نے نواز شریف کی واپسی کی شرط رکھ دی ہے۔ جاوید چودھری صاحب نے بھی 2-3 دوست ممالک کی ضمانتوں کا ذکر کیا تھا اور حبیب اکرم صاحب بھی انہی بیرونی دوستوں کی ضمانت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اب آئیے اس حقیقت کی جانب کہ نواز شریف ممکنہ طور پر کس قسم کی ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ میاں صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ ان پر اور ان کی بیٹی پر انتقامی کارروائی کے ذریعے کیسز بنائے گئے اور سزائیں دلوائی گئی، لہٰذا انہیں انصاف مہیا کیا جائے، ہر ادارہ اپنے آئینی اور قانونی دائرے میں رہے، فوری طور پر نئے الیکشن کرائے جائیں اور کنٹرول ٹاور عوامی رائے کی راہ میں حائل نہ ہو۔ عوام جس کو بھی چنتے ہیں اقتدار ان کے حوالے کیا جائے۔ یہ ہے اس ڈیل کی ساری حقیقت۔ اب آپ اسے ڈیل کہیں، ڈھیل کہیں، انصاف کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے اور یہ سب اگلے 2-3 مہینے کے اندر اندر ہونے والا ہے۔ اسی لیے چند روز قبل نواز شریف نے خود بھی پہلی بار اپنی واپسی کا عندیہ دیا تھا اور 25 دسمبر 2021 صبح 5:13 پر معروف صحافی سلیم صافی نے ایک انتہائی اہم ٹویٹ کیا، جس کی تحریر کچھ یوں تھی: ایک ضروری اعلان سنیے، میاں نواز شریف جنوری میں پاکستان آنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ منصوبے کے مطابق واپسی پر جیل جائیں گے، پھر عدالتوں سے ریلیف اور سابقہ سزاؤں کے خاتمے کی اپیلیں ہوں گی۔ ڈی جی نیب لاہور کا تبادلہ اس سلسلے کی کڑی ہے، جبکہ نواز شریف اسکرپٹ سے مطمئن ہیں۔ اعلان ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو حقائق پر مبنی یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔